نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا مسعر بن قدام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم امام اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے کہ بے خیالی میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا۔ لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جناب کہ آپ قیامت کے روز خدا عز و جل کے انتقام سے نہیں ڈرتے۔ یہ سنتے امام اعظم رضی اللہ عنہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور غش کھا کر زمین پر تشریف لائے۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آئے تو میں نے عرض کیا کہ ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ فرمایا کیا معلوم کہ اس کی غیبی ہدایت ہو۔ شہادوں کا ستم ہے پہ ہم مدد کو آؤ، امام اعظم سوا تمہارے ہے کون ہمدم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اعظم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ رضی اللہ عنہ جان بوجھ پر کسی پر ظلم کریں اور اس کا پیر کچل دیں۔ یہ بے خیالی میں ہوا تھا، پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ خوف خدا کے عز و جل کے سبب بے ہوش ہو گئے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر نہ جانے روزانہ کتنوں کو طرح طرح سے ایذائیں دیتے ہیں، مگر افسوس ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اگر اللہ عز و جل نے قیامت کے روز ہم سے انتقام لیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ ایک بار خلیفہ ہارون الرشید نے سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کیجئے، تو فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نہایت ہی پرہیزگار تھے، ممنوعات شرعی سے بچتے تھے، اہل دنیا سے پرہیز فرماتے، فضول باتوں سے نفرت کرتے، اکثر خاموش رہ کر دین اور آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے۔ جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو معلوم ہونے پر جواب دے دیتے، ورنہ خاموش رہتے۔ ہر طرح سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت فرماتے، ہر ایک مسلمان کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کرتے، یعنی کہ کسی کی غیبت نہ کرتے۔ خلیفہ ہارون الرشید رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا صالحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، فضول گوئی کی نکلے اے عادت ہو دور بے جہانسی کی خصلت، درود پڑھتا رہوں میں ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہمارے امام حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی کتنی ہی برائی کرے، آپ رضی اللہ عنہ اس کی خیر خواہی فرماتے۔ چنانچہ ایک بار کسی حسن نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کو سخت برا بھلا کہا، گندی گالیاں دیں اور گمراہ بلکہ معاذ اللہ عز و جل زندیق تک کہہ دیا۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل آپ کو معاف فرمائے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، میں اللہ عز و جل سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے معافی عطا فرمائے گا۔ مجھے عذاب کا خوف رلاتا ہے۔ عذاب کا تصور آتے ہی گریہ بڑھ گیا اور روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو دعا مانگی، یا اللہ عز و جل جس نے میری برائی بیان کی اس کو معافی فرما دے۔ نہ جیتے جی
آئے کوئی آفت میں قبر میں بھی رہوں سلامت، بروز معاشر بھی رکھنا بے غم امام اعظم ابو حنیفہ۔ اپنے مخالف پر امام اعظم رضی اللہ عنہ کے فضل و کرم کا ایک اور چھوٹا واقعہ پڑھیے اور جھومیے، اور آپ بھی اپنے ذاتی دشمنوں پر لاکھ غصہ آئے درگزر کی عادت ڈال کر عملی طور پر امام اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت کا ثبوت فراہم کیجیے۔ ایک بار کی سیاست نے کروڑوں مسلمانوں کے بے تاج بادشاہ اور امام و پیشوا سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ اس پر صبر و تحمل کے پیکر امام اعظم رضی اللہ عنہ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ فرمایا، بھائی جان میں بھی آپ کو تمانچہ مار سکتا ہوں مگر نہیں ماروں گا، عدالت میں آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، اللہ عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے ظلم کی فریاد کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا، اور بروز قیامت اس ظلم کا بدلہ حاصل کر سکتا ہوں مگر یہ بھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ نے مجھ پر ظلم کر کے مجھے صبر کا ثواب کمانے کا موقع فراہم کیا ہے، لہٰذا اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ پر خصوصی کرم فرمایا اور میری سفارش آپ کے حق میں قبول کر لی تو میں آپ کے بغیر جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ ہوئی شاہ فرد جرم عید بچا فنسا ورنہ آپ مقلد، فرشتے لے کے چلے جہنم امام اعظم ابو حنیفہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعہ ہمارے امام اعظم صبر کے پہاڑ تھے اور وہ صبر کے فضائل سے آگاہ تھے۔ کاش ہم بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر کے ثواب کا خزانہ لوٹنا سیکھ لیں۔ چنانچہ درۃ الناصحین میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا